لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ کہ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں، چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو، اگر قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر فرض کرو واجب نہیں ہے پھر بھی کسی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا، تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذی الحجہ کی، یعنی جو کل رات کو شروع ہونے والی ہے، ذی الحجہ کی پہلی رات، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ عمل مستحب ہے، فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں، اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نہ کاٹے۔ بھئی کیوں نہ کاٹے؟ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے، وہ اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے نا، یہ حج کا زمانہ ہے، اور حجاج اس زمانے میں احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو یہ زمانہ حج کا ہے جس میں بندے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بال بھی نہیں کاٹے جاتے، ناخن بھی نہیں کاٹے جاتے، منع ہے احرام کی حالت میں۔ تو جو لوگ حج پر قدرت نہیں رکھتے یا جو حج نہیں کر رہے، ان کو کہہ دیا گیا بھئی تم یہ ناخن سے کاٹنے سے بچ کر اور بال کاٹنے سے بچ کر تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو میرے ان دیوانوں کی کہ جو احرام باندھ کر میرے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی مشابہت پیدا کر، اور یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو شباہت پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا مستحب ہے کہ تم بھی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، تاکہ تم مشابہ ہو جاؤ ان حجاج کے جو احرام باندھے ہوئے ہیں۔ تو شاید تمہاری اس مشابہت کی وجہ سے جب میدان عرفات میں رحمتوں کی بارش ہو تو اس کا کوئی چھیٹا تم تک بھی پہنچ جائے، تم پر بھی پڑ جائے، اس مشابہت کی وجہ سے۔ یہ مشابہت بھی بڑی دولت ہے، ظاہری اعتبار سے کسی اللہ والے کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، اس کے کسی عمل کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، یہ بھی ایک دولت ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذو الحجہ شروع ہونے کے بعد، یعنی ذو الحجہ کی پہلی رات سے، اور جب تک قربانی نہ کر لو اس وقت تک کے لیے نہ بال کاٹو نہ ناخن کاٹو۔ البتہ اس کو فرض واجب نہیں کیا، شریعت نے عجیب ہمارے آسانی کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں، اس واسطے کہہ دیا کہ فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن مستحب ہے، ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔